بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختلف سٹوریز آج کے پرائم کا حصہ ہوں گی۔ ذرا عالمی منظرنامے سے آغاز کر لیتے ہیں یہ سمجھنے جاننے کے لیے کہ امریکہ ایران معاملات کس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران میں اس وقت کیا ماحول ہے جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی ریسنٹ ہسٹری کا سب سے بڑا اجتماع ہونے والا ہے اگلے کچھ گھنٹوں میں، یعنی کہ ان کے جو شہید رہبر معظم جناب سید علی خامنہ صاحب کے جنازے کے اجتماعات۔ آپ یاد رکھیے کہ آیت اللہ خمینی کا جو جنازہ ہوا تھا وہ اس میں محتاط اندازوں کے مطابق ملینز افراد تھے۔ ایرانین ایسٹیمیٹس کے مطابق 1 کروڑ کے قریب افراد نے شرکت کی تھی، اور ظاہر ہے وہ تو ایک عام حالات میں، یعنی کہ ایک طبعی موت ظاہر ان کی ہوئی تھی۔ یہاں تو ایک مخصوص ماحول ہوتا ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ کراؤڈ ہوگا، بلکہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جنازے کا تذکرہ ہے۔ کسی بھی ملک کی آبادی کے تناسب کی ایک جنازے میں شرکت کے حوالے سے، یعنی کہ تقریباً پورے ایران کا 17%، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر کوئی ملک ہوتا ہے اور ایران جیسا بڑا ملک ہو جس کے طول و عرض میں لوگ پھیلے ہوئے ہوں، تو وہ پورے ایران کا تقریباً 17% سے 20% اس جنازے میں شریک ہوا تھا۔ تو اس اعتبار سے اس نے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ بنائی کہ ایک ملک کی آبادی کے پرسنٹیج کے طور پہ اتنے لوگ، اتنی بڑی تعداد کسی بھی ملک کی ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہوئی کسی جنازے پہ۔ تو بہرحال اور دوحہ میں ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ معاملات بہت اچھے سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ان کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے۔ ایران کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم بالکل بھی ڈیسپریٹ نہیں ہیں، ہم بالکل اپنے کمٹمنٹس پورے کریں گے اگر دوسری سائڈ کمٹمنٹ پوری کرے، امریکہ اسرائیل کو روکے۔ اور العربیہ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ کم از کم $3 بلین تو ایران کو دینے پر اتفاق ہو گیا ان کے منجمد اثاثوں میں سے۔ تو ہم ذرا ان تمام تر چیزوں سے آغاز کرتے ہیں۔ آئی ایم سو گریٹفل کہ اعزاز چودھری صاحب فارمر ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، ہمارے ساتھ ہیں۔ آئی ایم سو گریٹفل۔ انٹرنیشنل ریلیشنس کے ایکسپرٹ ہیں جناب احمد حسن العربی صاحب، آئی ایم سو گریٹفل۔ ہم کوشش کریں گے کہ تہران میں جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں رضوی صاحب، ان کو بھی وہ بھی ہیں، بلکہ جوائن کر لیا انہوں نے بھی ہمیں، تو میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، تینوں کا بہت شکریہ۔ بلکہ اگر ہمیں سن پا رہے ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ، میں چاہتا ہوں ذرا پہلے تہران کے اندر ایک لیٹسٹ اپڈیٹ لے لیں اور پھر بات کریں۔ حضور السلام علیکم، آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی حسن صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں، بالکل ٹھیک۔ اچھا سرکار، ذرا پہلے بتائیے گا کہ اس وقت ذرا تہران میں کیا صورتحال ہے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ وہ سیکیورٹی کنسرن اور کافی چیزوں کی وجہ سے ہر چیز ایک دم بہت زیادہ ڈسکلوز نہیں کی گئی، لیکن اب تک کی دستیاب معلومات کے مطابق کیا لگتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں کا منظرنامہ وہاں پہ کیا ہوگا ایران میں یہ جو پروگرامز ہونے اس حوالے سے؟ جی ابھی جو ہے نا وہ جمعے والے دن سے جو انٹرنیشنل مہمان تھے ان کا بھی پروگرام شروع ہو رہا ہے، کیونکہ پرسوں سے، کل رات کو اور پرسوں سے انٹرنیشنل مہمان پہنچ رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جو ڈومیسٹک ایئرپورٹ ہے میرا باز، فقط اس کو جو ہے وہ کھولا ہوا ہے، باقی تمام ڈومیسٹک فلائٹیں تہران کی وہ بند ہیں، صرف مہمانوں کے لیے کھلی ہیں جو انٹرنیشنل مہمان۔ اور پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 6 جولائی بروز سوموار کو جو ہے وہ نماز جنازہ کروائیں گے، لیکن آدھا گھنٹہ پہلے اعلان انہوں نے کیا کہ ابھی ہم اتوار والے دن صبح 6 بجے جنازہ کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور 5 جولائی کو صبح 6 بجے تہران میں، صبح 6 بجے۔ جی پہلے انہوں نے 6 جولائی کا کہا تھا، لیکن ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اعلان کیا کہ صبح 6 بجے نماز جنازہ اسی مسلح امام خمینی کمپلیکس ہے اس کے اندر ہوگی، لہٰذا لوگ جو ہیں وہ اس کے مطابق ادھر پہنچے۔ یہ آگے کے بھی شیڈول میں کوئی تبدیلی ہے؟ بیکاز اولن تو یہ تھا نا کہ اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک کیجیے گا مجھے، کہ 4، 5، 6 کو تہران میں ہونا تھا اجتماع، پھر 7 کو قم میں جہاں بی بی معصومہ قم کا روزہ اقدس ہے، اور پھر 8 تاریخ کو عراق میں، اور پھر 9 تاریخ کو مشہد میں تدفین تھی۔ اس پورے شیڈول میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ شیڈول نہیں، شیڈول وہی ہے، صرف نماز جنازہ پہلے انہوں نے 6 کو کہا تھا، ابھی 5 کو کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اور ابھی تک ہمیں سربراہان مملکت کون آنے ہیں، کیا اس حوالے سے کوئی زیادہ معلومات نہیں ڈسکلوز کی ہوئی آفیشلی؟ اس میں جو ہے وہ رشیا کی طرف سے جو ہے وہ سابق جو رشین پریزیڈنٹ تھے مددوف، وہ آ رہے ہیں جو صدر پیوٹن کے خصوصی نمائندے کے طور پہ اس میں شریک ہوں گے، اور ان کی سیکیورٹی کونسل کے بھی وہ نائب چیئرمین بھی ہیں۔ اسی طرح آذربائیجان، ترکمانستان، ترکی، پاکستان، اور اس کے علاوہ جارجیا کے جو سربراہ ہیں وہ بھی انہوں نے کنفرم کیا، یہ سارے کے سارے پہنچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لبنان سے ایک ٹیم آ رہی ہے، عراق سے جو ہے وزیر اعظم، انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں گے۔ تو اور کسی یورپین اسٹیٹ کو کسی کو دعوت نہیں دی گئی، بلکہ اعلانیہ کہا گیا کہ ان کو دعوت نہیں دیں گے، ایسا ہی ہے؟
جی جی ایسے ہی ہے. جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے بالکل میڈیا پہ یہ کہا ہے کہ ہم نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ ان کو دعوت دیں چونکہ وہ ہمارے خلاف جنگ کے اندر ملوث تھے اور ہمارے قاتلوں میں شمار ہوتے ہیں وہ. ایک بات اور بتا دیجئے کہ یہ بظاہر کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے ان کی شہادت کو تو بہت وقت ہو گیا, 28 فروری نا if I'm not wrong, تو اس میں یعنی یہ اور جنازے کے حوالے سے اب ہو رہے ہیں پروگرام, اس تاخیر کی بظاہر کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ایران یہ چاہتا تھا چونکہ جنازہ جو ایک اتنی بڑی شخصیت کا ایک سیاسی اجتماع بھی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کو شو کریں کہ اس رہبر کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ کتنے تھے اور عالمی سطح پہ اس جنازے کو جو ہے وہ کوریج ملے اور ایران کی جو مقبولیت اور محبوبیت ہے اس رہبر کی وہ پوری دنیا کے سامنے آئے. تو ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے اور دوسری وجہ جو ہے وہ خود سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تھا. ظاہر حالت جنگ کے اندر جو ہے وہ جنازے کا جو ایونٹ ہے اس کو منعقد کرنا خود ایران کے لیے بھی مشکل تھا کیونکہ ایران کے اندر جو انٹرنل فتنے اور جو شدت واقعات اس حوالے سے بھی یہ ایرانی نہیں چاہتے تھے کہ جنازے کا رکھیں اور لوگ شہروں سے تہران کے اندر آ جائیں, شہر خالی ہو جائیں, تو اس وقت جو ہے وہ شہروں کے اندر مختلف جو ہے وہ پرتشدد مظاہروں کا زیادہ امکان تھا. ٹھیک, مناسبلی ہمارے ساتھ رہے گا. اعجاز صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ظاہر تہران میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایران بھر میں بڑی موبلائزیشن ہونی اگلے کچھ گھنٹوں میں. مجھے لگتا ہے کہ تمام تر جو پاکستانی تو ظاہر ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا کا بھی رخ بہت زیادہ ہوگا تہران, قم, مشہد, کربلا, نجف کی سڑکوں پر, اور وہاں بہت بڑے بڑے کراؤڈز دیکھیں گے جس کی ظاہر خاص ریلیونس بھی ہوگی اس موجودہ منظرنامے پر. اگر آپ اس میں بھی چاہیں تو دو جملے کہیے گا اور بتائیے گا کہ یہ میرا اسپیسیفک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ یہ جو بیانات آتے ہیں اسرائیل کا, او جی تیسری بار بھی حملہ کر سکتے ہیں, ٹرمپ کا او جی ضرورت پڑی تو چھوڑیں گے نہیں, صفحہ ہستی سے بھی مٹا سکتے ہیں, جے ڈی وینس کا کہ او جی نہیں مانے تو, اس کو پھر ابھی ہم مطلب ٹھیک ہے اب کیا سفارتی حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے الفاظ کے چناؤ میں, لیکن اس کو بڑھا کی سمجھیں ڈومیسٹک کنزمپشن یہ ایسا ہی ہے. بظاہر وی ہیو آل دی ریزنس ٹو بلیو کہ انشاءاللہ معاملات اس نہج پر تو نہیں جائیں گے کہ دوبارہ ایک پوری جنگ ہی کھل جائے. یہ آپ کا یہ ماننا ہے اعجاز صاحب؟ جی پہلے تو شہادت کے حوالے سے ایران میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو فلسفہ ہے شہادت کا اس کو تو عروج پر پہنچا دیا گیا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ بذات خود ایک مشعل راہ ہے بہت سارے دنیا کے لیے, لیکن ایران میں بالخصوص میں نے دیکھا ہے کہ اس کو بڑے اہتمام سے اس کو ایک قسم کا سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. اور وہ علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو وہاں پہ واقعی اس معاملے میں مجھے لگا کہ, اور اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اس میں واقعی بہت لوگ آئیں گے اور ایرانی ڈرتے نہیں ہیں شہادت کے معاملے میں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ مومن ہونے کی ایک قسم کی نشانی بھی ہے. تو ہماری ہمدردیاں ہیں اس قوم کے ساتھ اس لحاظ سے کہ انہوں نے یہ جنگ خود شروع نہیں کی تھی, جنگ کے وہ وکٹم تھے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اب جب کہ امریکہ اور ایران دونوں جنگ بند کر چکے ہیں اور مزید کرنا چاہتے ہیں, اور اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جنگ کو کسی طریقے سے دوبارہ شروع کر دیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے تھوڑا ریسٹرینٹ چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی ٹپنگ پوائنٹ آ جائے اور دوبارہ واقعی جنگ شروع ہو جائے, مجبوراً شروع ہو جائے. اگرچہ اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کے اندر بھی کوئی خواہش ہے جنگ کرنے کی, اور میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے اندر بھی ہے. لیکن اگر پوزیشن بہت ہارڈ ہو جائیں, جس طرح امریکہ کی لیبنان میں اگر ہارڈ ہو جاتی ہے, اور یا ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ بہت زیادہ سخت پوزیشن اپنی کر لیتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں. اسی لیے میرا جیسے لوگوں کا تجزیہ تو یہی تھا کہ ایران کو اس وقت بڑے انعام کی طرف جانا چاہیے. بڑا انعام یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت ایک دراڑ پڑی ہوئی ہے, اس کو آپ گہرا کیجئے. دوسرا بڑا انعام یہ ہے کہ خلیجی ریاستیں آپ اسرائیل کے ساتھ نہیں جڑ رہی بلکہ وہ آپ کے ساتھ کوئی پرامن بقائے باہمی کرنا چاہتی ہیں, تو یہ بہت بڑے انعام ہیں. ایسے میں اگر اسٹریٹ آف ہرمز کھلی رہے تو کھلی رہنے دیجئے. اس وقت اس کے اندر کوئی میرے خیال میں ہنگامہ آرائی نہیں کرنی چاہیے. رائٹ, ٹھیک ہے. احمد صاحب یہ میں ہرمز سے متعلق ہی سوال کرنا چاہ رہا تھا, اور اتفاقاً اعجاز صاحب نے وہیں پہ بات چھوڑی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا بالآخر مستقبل کیا ہوگا؟ ابھی ظاہر ہے اس وقت خلاصتاً تو یہی ہے نا کہ ایران نے ایک پوزیشن یہ لی ہوئی ہے کہ بالکل امکان ہے کہ یہاں سے گزرنے والے جو جہاز ہیں ان کو ٹیکس کیا جائے.
امریکہ کی پوزیشن یہ کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور ہم ہونے نہیں دیں گے. اور عمان جو ظاہر ہے ایران کے ساتھ ایک اس میں ٹیریٹری شیئر کرتا ہے, اس کے بیانات کا خلاصہ مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرت. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں سے گزرنے میں پیسہ تو نہیں لے سکتے, لیکن اگر سروس چارجز ہو جائے تو دیکھیں نا تو یوں, مطلب وہ ذرا اس طرح کی پوزیشن ہے. یہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں ہرمز کا؟ جی بہت شکریہ وسیم بھائی. اس میں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. جو ہارموز ہے اس کو آئسولیشن میں ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم اس کو صرف امریکہ اور ایران کانفلکٹ کے لحاظ سے بھی نہیں دیکھ سکتے. سی لائنز آف کمیونیکیشن یا یونائٹڈ نیشن کا جو سیز کے متعلق ہے, اس کے جو ٹریڈ راؤٹس ہیں ان کے متعلق جو لا ہے یہ اس میں انگرینڈ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیز آپ جو لا یا جو پریسیڈنٹ اسٹیٹ آف ہارموز میں سیٹ کریں گے وہ پھر آپ کو باقی بھی اس طرح کی اسٹیٹس کے اندر سیٹ کرنی پڑے گی. ملاکا ہے, ہارنز آف افریقہ, اس طرح کے ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر آپ کو وہ سیٹ کرنی پڑیں گی. سو ابھی آئی تھنک جو ریٹرک سامنے آ رہا ہے اس میں میکسیملسٹک پوزیشنز ہیں, مجھے نہیں لگتا ریالٹی کے قریب ہیں. ایران از ویری سینسٹیو کہ اپنی اکانومی کو لے کے, فائنانس کو لے کے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس پہ ایرانیئنس بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں جب مذاکرات کروائے تھے, جب پہلی دفعہ ان کو ہم نے میڈیشن کروائی اور وہ سارا کچھ شروع کیا, تو اس وقت بھی جب ایرانین ڈیلیگیشن آیا تھا تو اس میں اکانومسٹ باقاعدہ طور پہ ایکسپرٹس لے کے آئے تھے. اور پھر اس کے بعد سوئٹزرلینڈ میں بھی آئے ہوئے تھے, وہاں کے سینٹرل بینک کے نمائندے, آئل سیکٹر کے سارے آئے ہوئے تھے, اکانومیز کے اہم لوگ. سو وہ ان کے لیے بڑی سینسٹیو, کیونکہ آبویسلی سینکشنز ان کی رہی ہیں اور وہ سارا معاملہ اکانومی کا, اور نقصان بھی انہیں اس جنگ سے بہت زیادہ فائنینشلی بھی ہوا ہے. سو اس حساب سے وہ بڑے سینسٹیو ہے اپنی اکانومی کو لے کے اور اس کے اوپر وہ شائع آف نہیں کر رہے. لیکن ابھی جب نیگوسیشنز آگے بڑھیں گی تو دیکھیں جب نیوکلیئر کا معاملہ ہے, آپ کی ریسٹرکچرنگ آف دا مڈل ایسٹرن سیکورٹی ایپریٹس کی بات ہے, امریکہ ایران کے ریلیشنز کو دوبارہ سے ایک نظر سے دیکھنے کی بات ہے, پورے خطے کے جو اندر سیکورٹی کی چیزیں ہیں ان کو دوبارہ دیکھنے کی بات. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر بھی ابھی بہت لمبا پروسیس ہے, اس کے اوپر بہت یہ فیزز کے اندر آگے جائے گی. لیکن کچھ ایسا ریولوشنری چینج اسٹیٹ آف ہارموز اس کے سٹرکچر یا جو ٹول کلیکشن ہے اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ آئے گا. ہاں تھوڑا بہت ریلیف جو ہے وہ ایران کی طرف آئے گا, لیکن کچھ فنڈامنٹل چیزیں جو ہے اس میں اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ چینج ہوں تو وہ بہت مشکل. انٹرسٹنگ. بالکل. حسن صاحب آپ مجھے ایک بات اور بتائیں کہ کچھ آپ تہران کی سڑکوں سے آپ کو کیا فیل ملتی ہے؟ یعنی ایک طریقے سے سیلیبریشن ہے کہ وہ جی کمال ہو گیا, کیا تگڑا معاہدہ, کیا تگڑی ڈیل کی ہے کہ اس میں, یا پھر یہ کہ ایک دوسری رائے ہے, کیونکہ مشتبہ خامنہئی صاحب نے تو سر عام کہا ہے نا, دیکھو راز تو نہیں ہے کہ میری رائے تو مختلف تھی اس معاملے سے نمٹنے کی, لیکن چونکہ مجھے ان تمام افراد نے یقین دہانی کرائی کہ ملت ایران کے لیے اچھا ہے تو میں نے اجازت دی. یعنی بالکل اجازت دی ہے, مخالفت نہیں ہے, لیکن یہ بھی کہنا مناسب سمجھا کہ رائے میری مختلف ہے. تو کیا سڑکوں پر یہ سینٹیمنٹ زیادہ ہے کہ بھائی کیوں ڈیل کر لی, آگے بڑھنا چاہیے تھا, لڑنا چاہیے تھا, یعنی بہت اچھا فتو کامرانی ہوئی ہے؟ کیا کچھ اندازہ ہے کچھ؟ دیکھیں جو سپریم لیڈر صاحب نے اپنے تحریری بیان میں بتایا تھا کہ میں راضی نہیں تھا, لیکن ٹیم جو ہے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم جو آپ کے مطالبات ہیں اس پہ امریکہ کو لے آئیں گے. تو اس کے حوالے سے پبلک اندر اوپینین موجود ہے, تو یہی ہے کہ میکسیمم جو چیزیں ٹیم لیڈر کی طرف سے, خصوصاً وہ جو 10 شرائط جب ٹیم جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر آئی تھی, اس میں سپریم لیڈر نے اپنی ساری شرطیں ان کو بتائی کہ اس کے اندر رہ کے آپ نے اس طرح کے اندر آپ نے کام کرنا ہے. جب وہ واپس آئے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا گیا کہ نہیں, وہ ساری چیزیں اس طرح نہیں ہوئی ہیں. لیکن مذاکراتی ٹیم نے پھر بھی کہا کہ ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں, آپ تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں کو انہوں نے آ کے وضاحت دی میڈیا کے اوپر. ابھی جو ہے وہ صدر پزشکیان نے آج تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یہ بیان میں کہا ہے کہ اگر سپریم لیڈر ہمیں یہ کہتے مذاکرات نہیں کرنے تو ہم نے نہیں کرنے تھے. صحیح. اور ڈاکٹر حداد عادل جو پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر ہیں, انہوں نے بھی گزشتہ روز اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ سپریم لیڈر کا جو وہ بیان تھا اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ گویا مثلا سیکورٹی کونسل یا مذاکراتی نے اس کو بائی پاس کر کے جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے, بلکہ سپریم لیڈر نے ایک ریڈ لائن کھینچی. اس کے اندر رہتے رہتے آپ نے یہ کام کرنا ہے, اور سپریم جو کمیٹی ہے مذاکراتی وہ اسی کے اندر رہ کے کر رہی ہے. اور گزشتہ روز جو چیف مذاکراتی کمیٹی کے ہیں باقر کالیباف, انہوں نے بھی اپنے انٹرویو کے اندر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے جو ریڈ لائنز میں بتائی گئی تھی ہم نے اس کے اندر رہ کے کیا. لہٰذا جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اختلاف موجود ہے مذاکراتی کمیٹی یا صدر پزشکیان اور سپریم لیڈر کے درمیان, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن لوگوں کے اندر ظاہراً جو انقلابی طبقہ موجود ہے ان کے اندر ایک غم و غصہ ایسا موجود ہے اپنے رہبر شہید کا, باقی افراد کا. تو اس حوالے سے ظاہراً عوام کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے وہ میکسیمم مطالبات جو ہیں وہ اسی کے اوپر ابھی بھی موجود ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اعجاز صاحب ہیں ہمارے ساتھ یا میں؟ اچھا
احمد صاحب یہ آپ نے اکانومی کے حوالے سے بات کی کہ دے آر ویری سینسٹیو اباؤٹ دیئر اکانومی, آئی تھنک رائٹلی سو اینڈ دے آر ناٹ شائے اباؤٹ اٹ, اینڈ اگین آئی تھنک رائٹلی سو. ایسے میں یہ خبر آنا $6 بلین تو بہت ڈسکس ہوا, ٹھیک ہے, اس کا وی ڈو ناٹ ہیو اینی آفیشیل ورڈ اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ. ابھی العربیہ کی خبر آنا تھوڑی دیر پہلے کہ $3 بلین کے حوالے سے ہے کہ وہ, یعنی یہ تو اگین بہت ساری وجوہات ہیں ماننے کے لیے کہ چیزیں اس سامنے بڑھ تو رہی ہیں, چاہے کوئی آفیشیل ورڈ ہو یا نہ ہو, آئل سینکشنز کے حوالے سے بھی, منجمد اثاثوں کے حوالے سے بھی. تو یہ تو یعنی کہ ان اے سرٹن کانٹیکسٹ تو ایران وڈ بی تھینکفل ٹو امریکہ, جس طرح ان اے سرٹن کانٹیکسٹ وی آر تھینکفل ٹو مودی کہ ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن ہم جنگ پسند قوم نہیں ہیں, ہمیں نہ آزماؤ گے, چھیڑو گے تو پھر ہم بتائیں گے. وہ اس نے چھیڑا, پھر دیکھ لیا کیا ہوتا ہے. تو یہاں تو تھوڑا والا معاملہ ہو گیا کہ بھائی یہ کہ موقع دیا امریکن رجیم نے دنیا کو بتانے کا کہ ایران کی قوم کتنی تگڑی ہے, لیڈرشپ شہادت سے خوف زدہ نہیں ہے, اور اکانومی کے حوالے سے بھی ثمرات مل رہے ہیں اگر یہ منجمد اثاثے بحال ہوتے ہیں. سو میرا اسپیسیفک سوال یہ کہ یہ جو خبریں ہیں $3 بلین $6 بلین یہ ان کی اکانومی کے حوالے سے بیسٹ نیوز ہے آپ کے خیال میں؟ جی وسیم بھائی دیکھیں, دنیا میں اگر کسی ملک کو یہ پتا ہے کہ ایران کے انٹرسٹ کیا ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے تو وہ ایرانین سب سے بہتر سمجھتے ہیں. اور ان کو آپ ہم کسی کو جج نہیں, جو وہ کر رہے ہیں وہ بڑی ہارڈ کور اور اچھی فورن پالیسی ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اپنے اکنامک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ, اور اس میں ان کو شائع ہونا بھی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو فروزن ایسٹس کی ریلیف ہے, اس سے کئی گنا زیادہ ایران کے لیے جو بینیفٹ ہوگا لانگ ٹرم میں, وہ سینکشنز ریلیف جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوگا. فروزن ایسٹس جو ہیں وہ اسی کا ایک پری ایمبل ہے, ایک پری ریکوزٹ ہے. جب آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر موجود ہیں, پہلا سٹیپ آپ نے کر لیا تو بعد میں آپ نے سینکشن ریلیف اور اس کے لمبے فریم ورک کے لیے بھی آپ نے فاؤنڈیشن لے کر دی, تو وہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ امریکہ کا تھینکفل ہونا چاہیے ایران کو, دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک چیز کہتے ہیں کہ the most important ingredient is the environment. جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل انوائرمنٹ کے اندر ایران کا اس وقت اگر آپ دیکھیں, مسلم ورلڈ کا تو ہے ہی ہے, ایران کا سب سے بڑا دشمن خطے کے اندر اسرائیل ہے. صحیح ہے. اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا, امریکہ نے اسرائیل کی سپورٹ میں ایک ملک نے جنگ کی ایک اور ملک پہ, اور 4 مہینے بعد جو دونوں کوئلیشن نے اٹیک کیا تھا, آج ان کے درمیان میں ایسی خلا ہے جو آنے والے نیئر فیوچر میں بھرنے والی نہیں ہے. ایران کا جو دشمن ہے اسرائیل, اٹ اسٹرائکڈ ایران, اور اس کے بعد اٹ واز اے پرنسپل ایکٹر ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سیکنڈری ایکٹر بن گیا اور آج وہ ایک سپوائلر بن گیا. اس میں ایران کا بہت زیادہ رول ہے, اس میں پاکستان کی جو میڈیشن ایفرٹس پاکستان کی لیڈرشپ نے کی اس کا بھی بہت زیادہ رول ہے, کیونکہ ہم ریکگنائز نہیں کرتے اسرائیل کو, تو آہستہ آہستہ وہ نیگوسیشن میں نہیں آ سکتا تھا, میڈیشن میں نہیں آ سکتا تھا, وہ سیکنڈری بنا, پھر اس کے بعد وہ ایک سپوائلر بن گیا. سپوائلر انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک گالی ہے. اور آج پریکٹیکلی جے ڈی وینس کے یہ الفاظ ہے جب انہوں نے کہا کہ اسمیل دا انوائرمنٹ ان وچ یو آر, جو اسرائیل کو انہوں نے کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو بنیادی طور پہ اس کو ایگزسٹنس کا خطرہ ہے. سو ایران کے لیے تو ساری چیزیں جو ہے وہ پریکٹیکلی انہوں نے سیکریفائز, قربانیاں ساری آپ کے سامنے, لیکن انٹرنیشنل انوائرمنٹ اور پھر ایران کی, اور پھر جس طریقے سے میڈیشن اور سیز فائر انفولڈ ہوئی, اس کی وجہ سے ایران کو اس ساری سچویشن میں بہت زیادہ بینیفٹ ہوا ہے. یہ جنگ ختم ہونے کے بعد اگر امریکہ مڈل ایسٹ سے تھوڑا بہت پل آؤٹ کرتا ہے اپنے ریسورسز کو, تو وہ امریکہ کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہو جائے گا. لیکن یس, فی الحال ایران اس جنگ سے پہلے اور اس جنگ کے بعد اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ٹورڈز دی اینڈ میں چاہتا ہوں اعزاز صاحب پلیز, یہ بھی انٹرنیشنل ایک معاملہ ہے اور پاکستان سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, اس پر تو آپ کامنٹ کیجیے. یہ افغانستان والا معاملہ کدھر جا رہا ہے, یہ بہتر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ذرا لگتا ہے کہ تھوڑی سی کچھ حدت میں یا شدت میں کمی آئی ہے تو پھر اچانک ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کراچی کا واقعہ ہوا, وہ تو ٹھیک ہے, رینجرز کے جوانوں نے کمال مہارت سے اس کو فوراً, یعنی قربانیاں بھی دیں لیکن ان کو عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا, مارا بھی, پکڑا بھی. پھر وہ تو ایک زندہ ہی بندہ نکل آیا تو پتہ ہی لگ گیا کہ وہ افغانستان سے اس کا کیا لنک تھا. پھر کل رات گئے, خبر آئی ڈرون پروازوں کی. تو یہ یعنی آپ کی اسیسمنٹ آپ کو بتا رہی ہے کہ یعنی وہاں کا رجیم ہی سب کچھ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, آنکھیں بند کیا ہوا ہے, اور کچھ انڈیویجول یا گروپ یا نان اسٹیٹ ایکٹرز بہت ایکٹیو ہیں. اور اگر اس کا جواب یہ کہ نہیں رجیم ہی کر رہا ہے, تو یہ رجیم کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس میں انڈین انفلوئنس ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی اب چھپی بات نہیں رہ گئی کہ طالبان اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی پہ ہاتھ ڈالا تو وہ آئی ایس کے پی کے ساتھ چلے جائیں گے. خراسان والے جو آئی ایس ہیں ان کو جوائن کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ کچھ ان کے اندر سے واقعی ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر ان کا اثر و رسوخ
پاکستان کے ارسٹوائل فاٹا پہ بڑھ جائے تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی. پھر مجھے پتہ چلا کہ حقانیز بھی چاہتے ہیں کہ ان کا یہاں پہ تھوڑا اثر جو ہے وہ زیادہ بڑھے, تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ طالبان کے اندر بھی پھوٹ پڑ سکتی ہے اس معاملے کے اوپر. تو چنانچہ وہ فی الحال ان کی مدد ہی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ کرتے چلے جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, اپنی رجیم کو وہ فی الحال بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے, اب یہ کر ہی نہیں سکتے, یعنی اگر کرنا بھی چاہیں تو یہ شاید نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے پاکستان کو اپنے بارڈر کو بڑا محفوظ کرنا پڑے گا. مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست آرٹیکلز لکھ رہے ہیں کہ جناب ٹریڈ بھی شروع کریں, یہ بھی کریں, وہ بھی کریں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک آپ اپنے بارڈر کو محفوظ نہیں کر پائیں گے یہ آپ کے ہاں دہشت گردی کے معاملات جو ہیں وہ رکیں گے نہیں. اس لیے پاکستان کو اس وقت ایک ایسا اتحاد چاہیے اس معاملے میں. ٹھیک ہے ڈپلومیسی کے چینلز کھلے رکھیں, ان کے ساتھ بات چیت رکھیں, لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ ایک بڑا ہی فرم سٹانس اس کے اوپر لینا پڑے گا, کیونکہ طالبان رکنے والے نہیں, کم از کم مجھے تو رکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. احمد صاحب یہ فائنل ورڈ پلیز آپ کا بھی اس پہ چاہیے کہ یہ کیا یہ معاملہ کدھر جائے گا پاکستان افغانستان والا؟ جی آئی تھنک افغانستان کے اندر چیزیں کافی سمپل ہیں. افغان طالبان کے یہ جو 15 سے 20 لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پورا ایک, چاہے ISIS کی بات کریں, چاہے TTP کے جتنے کمانڈرز ہیں, جو ISIS KP کے جتنے لوگ ہیں, وہ سارے TTP کے لوکل کمانڈرز رہے ہیں. ان کے اوپر جب پریشر پڑا انہوں نے IS بنا لی, نام چینج کرتے ہیں, مرسنریز ہیں, ادھر سے پیسے لیے, یہ وہاں پہ ڈیپوٹیشن کے اوپر ایک دوسرے کی آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں. تو ہیڈ آف سنیک جو ہے وہ سیم ہے. دہشت گرد گلوبل کنسنسس ہے اس بات پہ کہ دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی ریلیجن ہے, اور اس کے خلاف گلوبل کنسنسس ہی ہونا چاہیے. سو یہ چاہے ISIS سے دہشت گردی پاکستان میں کریں, چاہے TTP سے کریں, فتنۃ خوارج سے کریں, یا فتنۃ الہندوستان سے کریں, افغانستان ایکسپورٹ کر رہا ہے دہشت گردی پاکستان پہ, اور اس کو واچ آؤٹ کر رہے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے افغان طالبان کی جو رجیم ہے. اب چاہے وہ انویلنگ ہے چاہے وہ انیبل ہے, دونوں صورتوں میں انٹرنیشنل لا سیم طریقے سے انویلنگ انیبل ڈاکٹرن کے تھرو ان کو دیکھتا ہے, اور پاکستان کے پاس رائٹ موجود ہے کہ پاکستان ان کو اسٹرائک کرے. ان کے ساتھ ڈنڈے کی زبان سے بات کرنا ہی از دا سولوشن. ہاں نیگوسیشن پیس کے لیے پاکستان ہمیشہ تیار ہے, لیکن جتنا زیادہ گراؤنڈ کے اوپر کاؤنٹر سینچری آپریشنز ہوں گے اتنا زیادہ چانسز ہیں کہ افغان طالبان کے اندر سینس پریویل کرے گی, اور الٹیمیٹلی انہوں نے خود روکنا ہے. نہیں روکیں گے تو پاکستان کے پاس تو آرٹیکل 51 کے تحت یونائٹڈ نیشن کا جو رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہے پورا اختیار موجود ہے کہ پاکستان کاؤنٹر سینچری آپریشن کرے. پاکستان کے پاس نہ صرف اختیار ہے, انٹرنیشنل لا پاکستان کو پش کرتا ہے کہ ذمہ داری ہے کہ آپ دہشت گردوں کا جہاں پہ بھی موجود ہیں جا کے ان کو ٹارگٹ کرے. سو آئی تھنک یہ دونوں پوزیشنز اس وقت جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اور پاکستان کا جو سٹینس ہے جتنا ہارڈ ہوگا اتنا زیادہ ہمارے لیے آگے جا کے افغانستان کو ڈیل کرنے میں آسانی ہوگی. رائٹ, انٹرسٹنگ, تھینک یو سو ویری مچ حسن صاحب, بہت شکریہ. ظاہر آپ سے میں رہیں گے, تہران, قم, مشہد, یہاں سے بہت خبریں آنی ہیں اگلے کچھ دنوں میں, بہت مناظر آنے. احمد صاحب بہت شکریہ, اعزاز صاحب بہت شکریہ, میں تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی اسٹوری کی جانب. پاکستان کے سینئر سیاستدان, پاکستان کے ایوان بالا کے رکن, وزیر اعظم پاکستان کے ایڈوائزر آن پولیٹیکل افیئرس جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختلف معاملات پہ بات کرنی ہے. حضور والا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سرکار بہت شکریہ وقت دینے کا. یہ تو رانا صاحب پہلے میں نے کہا اس پہ تو سوال پوچھ لوں کہ آپ ظاہر ہے پولیٹیکل افیئرس پہ ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم صاحب کے, تو آپ کو اور ظاہر ہے سیاست کا جو منبع اور محور اور بنیاد اور روح اور یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہوتا ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں. پاکستان میں اگلے الیکشن کا جو پچھلا ماس تھا وہ گلگت تھا, جو اگلا ہے وہ آزاد کشمیر ہے. آپ کو یہ بات حیران زیادہ کرتی ہے یا پریشان زیادہ کرتی ہے, یا ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتی کہ وہ ہے نا برادر علیم خان صاحب, بڑے ہمارے محترم, وہ اکیلے ہی چلے تھے جانے میں منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. IPP کی میں آپ نے دیکھا گلگت میں الحمدللہ شمولیتیں ہو گئیں آزاد امیدواروں کی, حالانکہ آپ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ تمہارے بندے ہیں, یہ تو ہے ہی نون کے بندے. اور ابھی آزاد کشمیر میں بھی کوٹلی میں آپ کا ایک بندہ, پیپلز پارٹی کا ایک بندہ وہاں چلا گیا. تو یہ تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑی سیاسی تھریٹ بن کر سامنے آ گئی ہے یہ پولیٹیکل پارٹی IPP آپ کے لیے. نہیں دیکھیں, وہ حالات کا جبر ہوتا ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کی, تو وہاں پہ 5 آزاد امیدوار کینڈیڈیٹ جو تھے جو کامیاب ہوئے تھے. جی ہاں, یعنی منتخب 5 لوگ تھے جو ایز انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے. ان میں سے 2 کو ہم نے سپورٹ کیا تھا. جی ہاں, لیکن ان 5 کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم آپ کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہیں, لیکن آپ حکومت بنانے کا وعدہ کریں.
جو دو ہماری وجہ سے یا ہماری حمایت سے جیتے تھے ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ جی آپ اگر حکومت بنانے کا وعدہ کریں یا حکومت بنانے کی کوشش کریں تو ہم آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے ہمیں جتوایا ہے تو ہم واپس آنے کو تیار ہیں. تو آپ نے ان سے نہیں کہا کہ اصولی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جتوایا تو آپ وہ کریں جو ہم کہہ رہے ہیں, ورنہ خود جیت جاؤ یار, پھر وہ کرو جو کرنا ہے, پھر شامل ہو جاؤ حکومت میں جو کرنا ہے. لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ گلگت بلتستان میں فلاں دفعہ الیکشن ہوئے تو جو پارٹی برسر اقتدار تھی پاکستان میں یا فیڈرل وفاق کی سطح پہ تو ان کی 4 سیٹیں تھیں تو انہوں نے حکومت بنائی, فلاں دفعہ جو ہے وہ 6 سیٹیں تھیں تو انہوں نے حکومت بنائی. تو اب آپ کے پاس 8 ہیں تو آپ کیوں نہیں حکومت بنانے جا رہے؟ لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی ہم نے یہ اصولی طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سنگل پارٹی بھلے اس کے پاس اکثریت نہ ہو لیکن وہ میجورٹی پارٹی ہو تو ہم اسے حکومت بنانے کا جو ہے وہ حق دیں گے. اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم ایکسرسائز کریں گے, اگر کسی اور کے پاس ہوگا تو ہم اس کو تسلیم کریں گے. تو وہ کیونکہ پیپلز پارٹی کی ہم سے 1 یا 2 سیٹیں زیادہ ہیں تو لہٰذا پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ PMLN کی لیڈرشپ نے حکومت بنانے کے لیے کہا ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ حکومت میں حصہ لینے کے لیے اپنا ایک گروپ بنایا اور وہ گروپ بنا کے جو ہے وہ پھر IPP میں شامل ہو گئے. پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کیے اور اپنا حصہ حکومت میں وصول کیا. اور اب جب حکومت فارم ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو وہ حصہ جو ہے وہ حکومت میں ان کو ملے گا جو کہ ہمارے پاس اگر وہ بیٹھے رہتے تو شاید ان کو وہ نہ مل سکتا. اور وہ حصہ بقدر جسہ ہے میرا خیال ہے اس سے بھی بہت زیادہ ہی الحمدللہ, اللہ اور برکت دے. اچھا یہ تو گلگت میں تو ہو گیا نا, میرا خیال ہے کہ ان میں سے جو ہے وہ کوئی 3-4 جو ہے وہ منسٹر بن جائیں گے, باقی 1-2 جو ہے وہ کسی اور جگہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تو ماشاءاللہ پوری 100% پارٹی اقتدار میں آ جائے گی نا, نہیں ہر بندہ اقتدار میں نہیں بلکہ کابینہ میں آ جائے گا. تو 100% وہ اسی طریقے سے آ سکتے تھے. اچھا صحیح. اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے یا براہ راست پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے تو پھر وہ 100% ان کو حصہ نہیں مل سکتا تھا. 100% حصہ لینے کا یہی طریقہ تھا, وہ انہوں نے اپنایا. تو آپ کو اس کے اوپر کوئی حیرانگی یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا کشمیر میں, لیکن کشمیر میں تو ابھی الیکشن ہوئے بھی نہیں, ابھی سے ہی چل پڑے ہیں لوگ IPP کی جانب, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر حلقے میں جی جی 1 سے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں. ٹھیک. اور وہ سبھی الیکشن لڑنے کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں. یعنی ایک کو آپ ٹکٹ جاری کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جو باقی 2 لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. وہ بھی اتنے ہی 19-20 کے فرق کے ساتھ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو ان میں سے بعض جو ہے وہ جب وہ فیصلہ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے تو وہ اگر پھر ٹکٹ ہم سے نہیں ملا یا پیپلز پارٹی سے نہیں ملا یا کسی اور جماعت سے جہاں سے بھی انہوں نے کوشش کی نہیں ملا تو ان کے لیے پھر IPP جو ہے وہ حاضر ہے, تو وہ IPP میں شامل ہو گئے. صحیح. اچھا یہ آپ نے جواب بھی ہم نے دیکھا, اور جو جس معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ آپ نے جواب دیا وہ بھی ہم نے دیکھا, تو یہ اچھا زبردست ہو گیا ہے, تو بہترین. اب یہ رانا صاحب, لیکن آپ کشمیر میں مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو گیا, اس چیز نے بھی آپ کو تھوڑا حیران کیا ہے یا نہیں؟ یعنی آپ نے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا مناسب سمجھا نہ مولانا صاحب کے ساتھ؟ نہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ وہاں پہ اتحاد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی یہی فیصلہ تھا اور ہمارا بھی یہی فیصلہ تھا گلگت بلتستان سے متعلق بھی اور یہاں سے بھی کہ الیکشن جو ہے وہ ہم اپنا جو ہے وہ کنٹیسٹ کریں گے. باقی وہاں پہ ہماری بھی جو ہے وہ وہاں پہ مختلف جماعتوں سے جو ہے وہ بات چل رہی ہے. ایک سے ہم نے کی بھی ہے لیکن وہ ابھی اناؤنس جو ہے وہ شاید 5 تاریخ کے یا 3 تاریخ جب کینڈیڈیٹ فائنل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہو, تو اس کی وجہ سے شاید مولانا صاحب سے کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا اتحاد جو ہے وہ پھر ممکن نہیں تھا. تو مولانا نے اگر پیپلز پارٹی سے اتحاد کیا ہے تو ٹھیک ہے, یہ ان کا حق ہے, وہ
انہوں نے درست کیا ہے اپنے حساب سے، لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ دوسری طرف زیادہ ہمیں جو ہے وہ بہتری نظر آ رہی تھی۔ سو دیکھیے گلگت میں تو یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ جس پارٹی کا وزیر اعظم ہے اس کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، ورنہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے آپ نہیں لے سکے لیکن اقتدار وہاں پہ۔ آزاد کشمیر کے بارے میں آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ وہاں پہ اپنی گورنمنٹ لا پائیں گے؟ دیکھیں جی، میں آزاد کشمیر کے متعلق پوری جو ہے وہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ بڑے کریڈیبل، فری اور فیئر الیکشن ہوں گے، اور جو پارٹی بھی جو ہے وہ ادبی لحاظ سے اکثریت حاصل کرے گی، بھلے وہ یعنی میجورٹی سمپل میجورٹی حاصل نہ بھی کر سکے، لیکن جس کے پاس ان نمبرز زیادہ سیٹس ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک جمہوری اصول کے مطابق جو اسے ہی جو ہے وہ حکومت بنانے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے گا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو قدم قرار دینے کے حوالے سے آپ کی رائے مختلف ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی، ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا کچھ دنوں پہلے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرز کے فیصلوں کو بطور پارلیمان ہوں تو زیادہ اچھا ہے، اور انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی۔ آپ ان کی رائے سے متفق ہیں یا نہیں؟ جی، میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں، اوکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو ان حقائق کا یا ایکشن کمیٹی جو ہے ان کی ان سرگرمیوں کے متعلق جو ہے وہ پوری طرح سے علم نہیں ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اگر ان کو علم ہو تو وہ بالکل جو ہے وہ اس فیصلے کی مخالفت نہ کریں بلکہ اس فیصلے کو انڈورس کریں۔ ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے جو رویہ اپنایا اور جن کارروائیوں میں وہ ملوث تھی، جس قسم کا انہوں نے یہ ایکٹ کیا، آپ مجھے بتائیں کہ کبھی اس طرح سے ہوا ہے جو انہوں نے، یعنی اب دیکھیں نا، لوگ بات نہیں کرتے، لوگ دوسری باتوں کو، وہ جی ایک فوڈ کا جو ہے نا وہ ٹرک تھا جی، اس میں جو ہے وہ آٹا تھا، اس کو روک دیا، وہ جی فلاں چیز کو روک دیا، حالانکہ یہ سارا پراپیگنڈا غلط ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کبھی آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو جو ہے وہ اتنی تعداد میں، جو پہلے دن جو ہے وہ تقریباً 7 لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، ایک سب انسپیکٹر کا جس کی رہائش وہ جو راولہ کوٹ کا رہائشی تھا، اس کی ڈیڈ باڈی کی جو ہے وہ جس طرح سے بے حرمتی اور لنچنگ کی گئی، کبھی اس طرح کا بھی کبھی آپ نے جو ہے وہ رویہ دیکھا ہے؟ تو اس کے بعد اور پھر دوسری جو ان کی جو ہے وہ کارروائیاں رہی ہیں، تو اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے یہ بالکل درست فیصلہ ہے، اور بر وقت فیصلہ ہے۔ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان تحریک انصاف، آپ نے پچھلے پروگرام میں ہمارے کہا تھا کہ چونکہ اس کے اگلے دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم 10,000 بندہ لائیں گے کل، آپ نے کہا تھا 10,000 بندہ نہ لا سکے تو پھر بیٹھے ہمارے ساتھ، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ 10,000 بندہ تو وہ نہیں لا سکے، ظاہر ہے وہ خود مانتے ہیں کہ 10,000 بندہ تو ہم نہیں لا سکے، تو اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا پی ٹی آئی سے؟ اور اگر یہ بھی بتا سکیں کہ یہ بات آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ آفر کی گئی تھی کہ ہم ایک بہن کی، نورین صاحبہ کی ملاقات ہم کروا دیں گے خان صاحب سے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا۔ اور جو ان کی اس بارے میں جو ہے وہ اب یہ ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن ان کا رابطہ جیل حکام سے بھی ہوتا رہا ہے، اور انہوں نے متعدد بار ان کو کہا ہے کہ آپ نے جن شرائط کے اوپر آپ نے اتفاق کیا ہوا ہے، آپ اس کے مطابق جو ہے یہ ملاقات کا معاملہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ آگے لے کے چلے، لیکن یہ خود ہی جو ہے وہ اس چیز کو ایک پولیٹیکل نیریٹو کے طور پہ جو ہے نا یہ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو ہاسپٹل میں جو ان کو لایا گیا اور وہاں پہ جو ان کا مطالبہ تھا کہ جی ہماری فیملی سے یا پارٹی سے لوگوں کو موجود رکھا جائے، اس بارے میں بھی ان کو آفر کی گئی، لیکن انکار کہ جی نہیں فلاں نہیں جائے گا، فلاں جائے گا۔ تو
تو ان چیزوں میں جو ہے وہ سچائی نہیں ہے. ورنہ گورنمنٹ نے آفر کی جو تھی کہ موقف ہاسپٹل جو میں ہے ہم وہ فلاں پیش کو کیا ملوا جا دیتے ہیں، رہا لیکن ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ ایکس نہیں ملے گا، وائی اور زیڈ بھی ملیں گے. اس طرح ہوا معاملہ. جی اس طرح کی بات ہوئی تھی. ویسے کل ان کے سیکرٹری اطلاعات نے ہمیں خود کنفرم کیا، وقاص صاحب نے، کہ بیرسٹر سیف صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے اور سیف صاحب نے انہیں بتایا ہے کہ بشرا بی بی نے ان کو پیغام بھجوایا ہے کہ خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یعنی کہ سیف صاحب سے. تو سیف صاحب سے ملاقات کو تو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے نا، وہ تو باہر آ کے بیان بھی نہیں دیں گے. وہ تو الحمدللہ ہر جگہ ان کا اچھے تعلقات ہیں نا سیف صاحب، خان صاحب سے بھی، آپ سے بھی، اداروں سے، سب سے. جی سیف صاحب نے جو اس سے پہلے ملاقاتیں کی ہیں، ہاں ان ملاقاتوں کے بعد مجھے تو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے باہر آگے کوئی اس قسم کا بیانیہ بنایا ہو. جی نہیں بنایا. جس قسم کے بیانیے بنائے جانے کی پاداش میں یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ بند ہوئی ہیں. تو ان کو اجازت ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں بھی عدالت کے ذریعے ہی جو ہے وہ اجازت لینی پڑے گی. او اچھا اچھا اچھا. بلکہ خادم آپ کو، آپ مجھ سے زیادہ، میری کیا حیثیت کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن خادم آپ کو ذمہ داری سے عرض کر رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ سیف صاحب نے ایسا کوئی بیانیہ نہیں بنایا، بلکہ اگر سیف صاحب کو کبھی کہا بھی گیا ہو کہ آپ نے باہر جا کے یہ بولنا ہے یہ بولنا ہے، تو بھی سیف صاحب نے ذرا معاملہ ہلکا رکھا ہے اور نہیں بولا ہے کہ یار ابھی یہ بھی ہوا ہے. تو آخر میں بتا دیں، برادرم فیصل واؤڈا صاحب نے آپ کو یہ برادرانہ مشورہ دیا ہے کہ میری وزارت کی باتیں چھوڑیں کہ مجھے وزارت چاہیے، اور وہ اپنی وزارت کی فکر کریں. اس کو آپ مشورہ سمجھ رہے ہیں، دھمکی سمجھ رہے ہیں یا کیا؟ نہیں بالکل میں اس کو دھمکی نہیں سمجھ رہا، بلکہ فیصل واڈا صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ٹھیک ہے میں اپنی وزارت کی فکر کرتا ہوں، تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ میری مدد کریں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے فکر والی تو وہ بھی اس کا خیال رکھیں. اچھا، چونکہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ گرتی ہوئی وزارتوں کو سنبھال سکیں، الحمدللہ. جی بالکل وہ بڑی یعنی وہ اپنے لیے تو آدمی نہیں کر سکتا نا، دوسروں کے لیے وہ بڑا فائدہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ ویسے بھی میرا اس بات کا خیال رکھیں گے. لیکن چلیں، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو ان سے جو ہے وہ یہ بات بنتی ہے کہ جی آپ بھی خیال رکھیں، تو میں بھی خیال رکھوں گا انشاءاللہ. میں تو ہمارے بھائی فیصل واڈا صاحب سے اتنا جیلس ہو گیا ہوں نا کہ مطلب ماشاءاللہ ہر کوئی ان کو اتنے اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے. اللہ نظر بد سے بچائے. ٹھیک ہو گیا، یہ مشورہ پہنچ گیا آپ کا. جی بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. تھینک. ایک ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا فواد چوہی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ذرا کوئی معاملات نہیں کیا ہو رہا ہے. جناب میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے بعد پھر. سینئر سیاستدان اور ہمارے ہر دل عزیز جناب فواد چوہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم نے کچھ بڑی اہم باتیں کرنی ہے. فواد صاحب پہلے تو بتائیں، ابھی رانا صاحب سے بیرسٹر سیف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، سیف صاحب کے حوالے سے. کل پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن نے کنفرم کیا کہ ان کی سیف صاحب سے بات ہوئی ہے، اور سیف صاحب نے خود انہیں کنفرم کیا ہے کہ بالکل وایا بشرا بی بی یہ پیغام آیا ہے. بشرا بی بی کی فیملی نے سیف صاحب کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. سو مینی تھاٹ کہ اب سیف صاحب کی تو ہو جائے گی ملاقات، بیکاز ایوری ون از شیور اباؤٹ سیف صاحب کے. یہ نہیں کہ سیف صاحب باہر آ کے نہیں فائرنگ کر دیں گے، سیف صاحب نہیں بیان دے دیں گے، سیف صاحب نہیں ٹویٹ کر دیں گے. ان کا ٹریک ریکارڈ گواہ اس بات کا. اور جب بشرا بی بی کی فیملی خود کہہ رہی ہے کہ بھائی خان صاحب نے ملنا ہے سیف سے، تو ملوا ہی دیا جائے گا. ایز وی اسپیک سیف صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی خان صاحب سے. یہ کیوں نہیں ہو سکی؟ نہیں ہو نہیں سکی ایکچولی. کل بھی جو فیملی کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد پھر اپنا سیف کو کہا، ریکویسٹ کی اپنا فیملی نے کہ آپ ملاقات کریں. تو اس میں یہ پرابلم، سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو کے پی کی انٹرنل پالیٹکس ہے وہ ایک بڑا جو ہے اس کا پرابلم ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ویسے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پروگرام بھی کیا تھا، ہم لوگ این ڈی سی کے پلیٹ فارم جو ہم نے بنایا، جی سب سے اچانک پہلے آپ تو لوگ ہم اتنا رانا متحرک ثناء ہوئے کہ پتہ نہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے ملنا، پرائم منسٹر سے ملاقات شیڈیول ہے. ہمیں لگا پتہ نہیں کیا، لیکن معذرت کے ساتھ وہ بھی کچھ نظر نہیں آیا. آپ کی کاوشیں بھی پتہ نہیں کدھر گئی، کیا ہوا. ہاں وہ اس طرح ہوا کہ ہم رانا ثناء اللہ صاحب سے ملے، اس کے بعد ہم ایاز صادق صاحب سے ملے. ہم نے ان سے عرض یہ کی کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں بات کس سے کریں گے. یہ جو سارے لوگ ہیں، اچک زئی صاحب ہیں یا اپنے ناصر عباس ہیں، سلمان راجہ ہیں، گوہر صاحب ہیں، یہ لوگ
یہ عمران خان کو نہیں جانتے، نہ عمران خان ان کو جانتے ہیں. آپ مہربانی کریے کہ جو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں، یاسمین راشد ہیں، محمود الرشید ہیں، یہ اپنے ہمارے اعجاز چودھری صاحب ہیں، ان لوگوں کو اگر آپ تھوڑا ریلیف دے دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دوسری طرف بٹھانے میں کوئی لوگ ملیں گے جن سے آپ بات جو ہے وہ آپ آگے بڑھا سکیں گے. صحیح ہے. انہوں نے ہم سے ایگری کیا اور انہوں نے کہا نہیں آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی فار واٹ ایور ریزنس یہ کنونس نہیں کر سکے اپنے باقی جو پارٹنرز ہیں ان کو کہ وہ ان کو جو ہے وہ ریلیف ملے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ایک ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی کہ یہ اس کو کرائیں. اگر حکومت کی کوئی بات چیت ہونی ہے تو ہونی کس سے ہے؟ پی ٹی آئی میں تو کوئی ایسا بندہ ہی نہیں بچا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ درمیان میں چینجز آئیں اور سہیل آفریدی ورسز علی امین گنڈا پورے کتنا وہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اب وہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ فیصل کریم کنڈی، مولانا فضل الرحمان، یہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بالکل اپنی ڈی آئی خان پالیٹکس کی وجہ سے. اور بیرسٹر سیف کا جو ملاقات کا جو ایشو تھا، یا اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو محمود مولوی صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم 90 دنوں میں کچھ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد کچھ منت اللہ کر کے کچھ چیزیں کر کے انہوں نے ایک جو ہے کچھ نہ کچھ یہ کانسنٹ بھی لے لی کہ اگر بہنیں جاتی ہیں اور اپنا ڈاکٹر فیصل جاتے ہیں تو ان کی ملاقات جو ہے وہ ہو جائے گی. اب وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے عجیب و غریب کام، دو کام بڑے عجیب و غریب ہوئے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کچھ کنڈیشنز ہی عجیب و غریب رکھ دی. انہوں نے کہا جی ہم نے جیل میں ملنے ہی نہیں جانا، آپ پہلے ہاسپٹل میں ہوں پھر وہاں پہ ملاقات ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی آفیشل ہے اس نے جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے اس کے خلاف بالکل عین اس وقت میں کہ جب کوئی ملاقات کی امید تھی کہ وہ بہنوں سے بھی ہو جاتی ہے اور سیف سے بھی ہو جاتی ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک پرسنلائزڈ کیمپین دوبارہ لانچ کر دی جس کی ہمیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کیا ہوا ہے. اپیرنٹلی پھر جو ہمیں تھوڑی بہت سمجھ آئی وہ یہ ہوا کہ بیسیکلی جو سارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ملاقات عمران خان سے نہ ہو، اور یہ جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اور جو پارلیمانی پارٹی کی پالیٹکس ہے یہ اس طرح ہی چلتی رہے. اب یہ دیکھیں نا، عمران خان کو اب ڈوئل چیلنج کا سامنا آ گیا اور اسی لیے خان صاحب سے پٹ کے اس وقت رہ گئے کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ بالکل ہم غلط کر رہے ہیں، اور جب تک آپ سپیس کریٹ کریں اور اس طرح سے آپ ہمیں ڈائریکٹ فائٹ میں نہیں جاتے. وہ بھی اس وقت بھی ان کو غلط، جو یہاں پہ جیلوں میں جاتے تھے وہ کہتے تھے کروڑوں بندہ باہر کھڑا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ ہے. اچھا اب اس میں پھر ہو کے یہ ہوا کہ آپ خان صاحب کو ایک چیلنج تو یہ ہے کہ حکومت اور جو باقی حکمران ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمفرٹیبل ہیں، ہم جیل میں ہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ختم کریں. اور جو دوسری بڑا چیلنج ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے اب اتنا بڑا چیلنج ہے کہ وہ ہی نہیں چاہتے کہ کوئی میٹنگ ہو. تو سب لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں عمران خان جو ہیں وہ آئی نہ باہر، فیصلے سارے. بہنیں کیوں نہیں چاہیں گی کہ میٹنگ ہو؟ ان کا تو بھائی جیل میں ہے. نہیں وہ چاہتی ہوں گی، آئی ایم ویری شیور کہ پالیٹکس کریں، لیکن ان کا جو پرابلم ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہم چھلانگ لگا کے 5ویں منزل پہ پہنچ جائیں. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو زینے چڑھنے پڑتے ہیں. اگر آپ میٹنگ کر لیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ تھوڑا لگے گا کہ آپ نے چیزیں بہتر کرنی ہے نا. اب آپ اتنی ایک اگر پرسنلائز کیمپین لانچ کر دیں گے، دیکھیں ریئیکشن ہر بندے نے اپنی مرضی کا دینا ہوتا ہے. ایک 4 سال کے بچے کا بھی موقع ہے، مائک ٹائسن کا بھی موقع ہے. اب جو آپ اگر اس طرح سے پرسنلائز کیمپینز کریں گے تو وہ تو آگے تو پھر مائک ٹائسن بیٹھا ہوا ہے. آپ جب تک یہ ہم صورتحال کو نہیں سمجھیں گے اور پی ٹی آئی میں اسپیشلی ان کی فیملی یہ چیز نہیں انڈرسٹینڈ کرے گی کہ دیکھیں آپ یا تو دیکھیں نا، بڑی سیدھی بات ہے، ایک دن آپ انقلاب لاتے ہیں، دوسرے دن آپ سارے جو ہیں گاڑیاں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں حکومت سے. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں آپ نے جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن بنائے، ان کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ مجھے گاڑی مل جائے. یہ یا تو دیکھیں اگر آپ نے انقلاب لانا ہے پھر آپ نظام میں نہیں رہ سکتے، پھر تو آپ کو نظام سے باہر آنا پڑے گا. آپ ایک دن انقلاب لاتے ہیں، دوسرے دن آپ نے 50 وزیر بنا دینے ہیں، ان کو گاڑیاں دینی ہیں، یہ کرنا ہے. تو کوئی اٹس اے ہیوج کنفیوژن ود ان پی ٹی آئی رینکس کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. یہ اور کون جو آئیڈیاز ہیں نہیں چاہتا کہ خان صاحب سے ملاقات ہو تاکہ کے پی کے کا نظام ایسے ہی چلتا رہے؟ یہ کے پی کے گورنمنٹ کے عہدیداران نہیں چاہتے کہ ہمارا سسٹم چلتا رہے اور خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو یہ نہ ہو خان صاحب بولیں کہ یار اڑا دو، ریزائن کرو، یہ کرو وہ کرو، اس لیے بس ٹھیک ہے اب ہماری بھی جان چھوٹے رہے، سسٹم چلتا رہے. یہ از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ ٹھیک ہے.
دیکھیں نا بیرسٹر سیف کا کیا مطلب ہے ملنے کا؟ بیرسٹر سیف کے ملنے کا مطلب ہے کہ گنڈا پور گروپ تگڑا ہو گیا. حالانکہ میری جو کنورسیشن ہوئی ہے سیف سے بڑی ڈیٹیل، اور میں نے ان سے بات کی ہے، اور ان کا اپنا بھی یہی ہے کہ یہ کوئی موقع نہیں ہے کہ کے پی کی پالیٹکس میں ڈسکس کروں. لیکن اگر آپ لیٹ سے دوسرے کیمپ میں ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر یہ ملے گا تو یہ تو ہمیں لے دے جائے گا. تو پرابلم جو ہے وہ از ناؤ ایکچولی فرینکلی از اے کمپلیکس ایشو. سیف صاحب واز ریڈی ٹو میٹ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے بہنوں کو ملوا دو پھر میں ملوں گا، ایسا کچھ تو نہیں تھا؟ نہیں، سیف نے تو ظاہر ہے کوئی پی ٹی آئی میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کنڈیشنز رکھ سکے. وہ تو ان کی مہربانی ہے، وہ ملا دیں. کیونکہ دیکھیں نا، ایک انالیسز ہر بندے نے کرنا ہے اپنا، اور فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کرنا ہے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. میرے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں کرنا نا. میں ہوں، آپ ہے، ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہوں گے بٹ چیز ضروری ہے کہ آپ نے اتنی کامیابیاں باہر حاصل کی ہیں، آپ اندر بھی پالیٹکس کو نارمل کریں، چیزیں بہتر ہوں. سوائے کوئرین کے کوئی اور اسٹریٹجی نہیں ہے. چاہے بلوچستان ہو یا کشمیر ہو یا کے پی ہو یا پنجاب ہو، ہر جگہ سوائے ہم کوئرین کے کوئی اور ہمیں پالیٹکس نظر نہیں آتی. which probably is your and my analysis. Correct. But جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کا انالیسس یہ ہے کہ جناب ہم نے تو کمال کر دیا، یہ الیکشن بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں، ہر جگہ پہ الیکشن بھی ہم مرضی سے ہو رہے ہیں، بندہ بھی کوئی نہیں ہے، باہر بندے بھی نہیں نکل رہے، یہ ہم نے پالیٹکس بھی ختم کر دی ہے. وہ تو اپنے انالیسس سوچے گا نا، جس بندے نے بھی سوچنا ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھیں اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے، اور اسپیس کریٹ اس طرح نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف جو ہے اچھا پھر میں نے کل ایک دو بڑے سینئر جو پی ٹی آئی کے سینئر موسٹ جو دو لوگ ہیں، دو تین لوگ، ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا جی آپ یہ پی ٹی آئی آفیشل نے تماشا لگایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے تو یہ کنٹرول میں ہی نہیں. اچھا وہ اب ہمارے سے بھی زیادہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو کافی نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر آپ اپنا ایک بیان جاری کریں اور ان سے مکمل لا تعلقی کریں اور کہیں جی ہمارا اکاؤنٹ یہ نہیں ہوگا، ہم اپنے اکاؤنٹ سے یہ ہمارا اکاؤنٹ آئندہ سے یہ ہوگا. اب یہ I mean it's a ridiculous idea جس کے اوپر وہ جا رہے ہیں کہ ہم میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. And with this existing scenario you think PTI is going nowhere؟ پھر یہ کوئی، چونکہ میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پھر ہر کچھ دن بعد یا ہر کچھ مہینوں بعد ایک فضا اٹھتی ہے، او جی بات ہو رہی ہے، او جی کچھ طے پا رہا ہے، او جی ریلیف مل رہا ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے کچھ بھی نہیں تھا اور اس سے زیادہ تگڑا ایکشن ہوتا ہے. تو یہ اب کی بار بھی ایسا ہی ہے؟ اور اگر یہ with this strategy PTI is going nowhere you think؟ دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت کی یہ جو لیڈرشپ ہے نا، اس کے ساتھ تو زیرو چانس ہے کوئی ہوگا. اب دوسری طرف دیکھیں ہم بار بار یہی منت اللہ کر رہے ہیں، اپنی کوشش یہی ہے کہ آپ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو کوئی ریلیز ملے تاکہ وہ فیس ہیں. لیکن آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی کی اس پارٹی کی ڈیسیژن میکنگ میں کیا حیثیت ہے، اب ان کی یاسمین راشد کی، محمود الرشید کی، اعجاز چودھری کی کیا حیثیت ہے. ایکچولی ان میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہ 3 سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ہم تو ویسے ہی غدار ہیں ماشاءاللہ. تو ہم لوگ سارے جو ہیں ہمیں جو ہے ہم تو چلو کٹے لائن ہو گئے. بھائی جو جیلوں میں ہیں ان سے تو پوچھ لو وہ کیا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں. سو ناؤ وی آر ان ا فکس ایکچولی کہ آپ ایک مطلب، اور سچی بات یہ ہے پاکستان جو ہے وہ ایک اٹس اے لک بفور دی اسٹارم. پاکستان میں بالکل حالات اچھے نہیں ہیں. آئی نو وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. یہاں پہ جو اکانومی کی سچویشن ہے، جو اس وقت فرق ہے ایک ڈیفیکٹو گورنمنٹ میں اور ڈیجورے گورنمنٹ کے درمیان جو فرق ہے، وہی ایک اتنا لیتھل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی کامیابی کی طرف، ریفارمز کی طرف آپ جا ہی نہیں سکتے. ابھی آپ دیکھیں نا کیا ڈرامہ جو ہو رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں ہم ان کے خلاف ہیں، ویسے ہم اکٹھے ہیں. ادھر جو ہے جی وہ ویسے ہم خلاف ہیں، وہ ویسے ہم اکٹھے ہیں. تو یہ مولانا صاحب بھی وفاق میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں لیکن آزاد کشمیر میں ساتھ ہیں، یعنی آزاد کشمیر میں ساتھ. بیسکلی دیکھیں پرابلم اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ یا تو ایک سسٹم انوینٹ کر لیں جس میں الیکشن نہ ہو. ابھی پرابلم یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بھی ہم نے کرانے ہیں لیکن ہم نے سیاست بھی نہیں ہونے دینی. آدھا تیتر اور آدھا بٹر نہیں. واضح یہ کیا ایوری ون از ان ا فکس ریزن نہیں. ابھی آپ نے قریشی صاحب کی بات کی نا، بھائی اگر کچھ رستہ نکالنا ہے تو انہی نظام کے لوگوں سے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں یا سرکار کے لوگ ہوں، ان سے بات کر کے نکالنا ہے نا. اب ہوتا یہ ہے یہاں تو ہاتھ ملانے کی تصویر آتی ہے تو گالی پڑتی ہے کہ تم غدار ہو، تم قاتلوں سے ہاتھ ملا رہے ہو، شرم نہیں آتی. قریشی صاحب کی ایک تصویر سالوں سے جیل میں،
ایک تصویر آتی ہے تو اور کوئی نہیں, اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ عیاشی کر رہا ہے جیل میں, یہ ڈیل کر کے بیٹھا ہے, ایک مقدمے بریت ہوتی ہے, یہ اس کا مطلب یہ سیٹ ہے, حالانکہ سالوں جیل میں پڑا ہے. ایسے میں کیسے کوئی آگے بڑھے گا؟ ہر لیڈر کہتا ہے آف دا ریکارڈ, آپ کو بھی کہتا ہوں, ہمیں بھی کہتا ہے کہ یار ڈر لگتا ہے ہمیں کہ بھائی ذرا سا ہم بات کریں گے تو یہ رستہ نکلے گا, بات کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں گالی پڑنا شروع ہو جاتی ہے, ایسے میں کیسے رستہ نکلے گا؟ تو دیکھیں پھر اتنے خوف میں تو پالیٹکس نہیں ہو سکتی نا. پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایگزیکٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا پرائیویٹ ویو بالکل وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پرائیویٹ ویو کو پبلک ویو بنا ہی نہیں سکتے اور آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا انفارچونیٹلی جو لیڈرشپ کے اوپر تو ایک بزدار ماڈل ہی امپوز ہوا ہے نا. خان صاحب نے ایک جس طرح سے ہم نے پنجاب میں کے پی میں ایسے وزرائے اعلیٰ لگائے کہ ہم ڈائریکٹلی چلائیں گے, تو ایگزیکٹ اس ماڈل کے اوپر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بنا دی ہے. اب موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے نا کہ وہ خان صاحب کی کوئی مدد کر سکے, اور جو گورنمنٹ ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی جو ہیں ان کو سارا جو ہے وہ لیڈ ہو رہے ہیں, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی موج لگی ہوئی ہے. مجھے آپ بتائیے نا, نہ یہ الیکٹ ہوئے ہیں, نہ ان کی کوئی 17 بجٹ دے چکے ہیں شہباز شریف صاحب, 12 ایز اے چیف منسٹر اور 5 جو ہے وہ ایز اے پرائم منسٹر. اب اس سے زیادہ موقع مجھے بتائیں ایک شخص کو زندگی میں کیا مل سکتا ہے؟ اور دے آر سچ اے ہیوج فیلئر. بجلی یہاں پہ نہیں ان سے قابو آ رہی, ان سے جو ہے اکانومی ان سے قابو نہیں آ رہی, وی این کوئی ہے نہیں. آپ نے خود ہی اے آر وائی کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے منسٹرز ہیں, اورنگزیب صاحب, علی پرویز صاحب, احسن اقبال صاحب کی ذرا بجٹ سے پہلے سپیچز دیکھیں, وہ خود ہی تنقید کر رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ پالیسی. تو بھئی یہ تنقید اگر وسیم بدامی اور میں نے ہم نے نہیں کرنی اور آپ نے خود ہی کرنی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہ کوئی ویژن ہے نہ کچھ ہے, بس چلے آ رہے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ. صرف عمران خان کی وجہ سے جو سارا سسٹم ہے وہ جکڑا ہوا ہے, اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنا ٹمپریچر نیچے لانا ہے تو ہماری جگہ بنے گی, ورنہ نہیں بنے گی. ورنہ وہ کل آپ کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی موجیں لگی رہیں گی. تھینک یو سر, بہت شکریہ فواد چوئس, بیک گراؤنڈ دے رہے تھے بہت ساری چیزوں کا جو کہ تبصرے, تجزیے اور اس سے زیادہ خبروں پر مبنی تھا. بہت شکریہ. زندگی صحت رہی تو کل ہوتی ہے بات انشاءاللہ. اللہ حافظ.